سورۃ الماعون کی تفسیر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ مجھے صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کے مطابق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ سورۃ الماعون کی تفسیر کرنے سے پہلے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ آخر اس سورت کا مضمون کیا ہے، اس کے اسباق کیا ہیں، اور یہ سورت مومنین سے، مسلمین سے کس بات کا تقاضا کرتی ہے، اور اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے مسلمانوں کے نام کون کون سے پیغامات ہیں۔ سامعین محترم، سورت کا تعلق مکی کے ساتھ کیا گیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض صورتوں کے اوپر مکی اور بعض صورتوں کے اوپر مدنی لکھا ہوا ہوتا ہے، اور اس کی تفسیر یوں بیان کی جاتی ہے کہ جس صورت کے اوپر مکی لکھا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور جس صورت کے اوپر مدنی لکھا ہوا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ صورت مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ اور بعض مفسرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ مدینہ یا مدنی صرف اور صرف وہ صورتیں ہیں کہ جو ہجرت کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوئی ہیں۔ بہرحال سورت کا آغاز انتہائی دلکش اور منفرد انداز میں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سورت کے آغاز میں ایک جملہ استعمال کیا ہے، ارأیتا۔ ارا الف کے اوپر زبر ڈال کر اس الف کو استفہام کے معنی میں لیا گیا ہے، یعنی کہ سوال کیا گیا ہے اور سوالیہ انداز اپنایا ہے۔ ارأیتا، الف کے اوپر اگر زبر آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کیا، ایک سوال ہے، کیا۔ آرا کیا، ایتا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو یکذب بالدین کہ جس نے دین کو جھٹلا دیا ہے۔ آرا کیا، ایتا آپ نے دیکھا ہے الذی اس شخص کو یکذب بالدین کہ جس نے دین کو جھٹلا دیا ہے، جس نے دین کی تکذیب کی ہے۔ تکذیب کا کیا مطلب ہے، جھٹلانے کا کیا مطلب ہے، جھوٹا کسے کہا جاتا ہے، کسی چیز کو جھٹلانا کسے کہا جاتا ہے، یہ بہت اہم چیز ہے، اور اس کا تذکرہ اصحاب یاسین میں بھی ہے۔ سورہ یاسین میں بھی ایک آیت ملتی ہے، اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون۔ اللہ رب العالمین نے اپنے دو برگزیدہ پیغمبروں کو ان کی اصلاح کے لیے جب مبعوث کیا تو فکذبوہما، ان دونوں نبیوں کو جھٹلا دیا گیا۔ فعززنا بثالث، پھر ان دونوں نبیوں کو تقویت دینے کے لیے اللہ پاک نے تیسرے نبی کو مبعوث کیا، جو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ فقالوا انا الیکم مرسلون، کہ ہمیں تمہیں بھیجا گیا ہے اللہ کی طرف تاکہ ہم تمہاری اصلاح کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون۔ کہا کہ بڑی عجیب بات ہے، تم اپنے آپ کو نبی کہتے ہو، رسول کہتے ہو، جبکہ تم ہماری طرح کے انسان ہو، ہماری طرح تم کھاتے پیتے ہو۔ کیا اللہ نے اگر تبلیغ پہنچانی تھی
تو کیا تمہارے علاوہ کسی اور ذریعے سے، زاویے سے ہم تک نہیں پہنچا سکتے تھے؟ ان انتم الا تکذبون، ہم تو تمہاری تکذیب کریں گے، تمہیں جھٹلائیں گے۔ جھٹلانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیز جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہ ہو، جو واقع ہو چکی ہو۔ مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ سامنے گھڑی ہے اور یہ گھڑی نظر آ رہی ہے، لیکن آپ کہو کہ گھڑی نہیں، یہ پنکھا ہے۔ سورج نکلا ہوا ہے، میں آپ سے یہ کہوں کہ بھائی سورج نکل چکا ہے اور سورج کی وجہ سے روشنی ہو رہی ہے، آپ کہو کہ یہ سورج نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے۔ یعنی کہ وہ چیز کہ جس کے واقع ہونے میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، جو نظر آ رہی ہے، آپ اس چیز کو جھٹلا دیں، اس چیز کا انکار کر دیں، اس کو غیر موقع قرار دے دیں، اسے کہا جاتا ہے تکذیب کرنا، جھٹلا دینا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اللہ نے مبعوث کیا تو آپ کو اسپیشلی 3 پیغامات دے کر بھیجا گیا۔ نمبر 1، یا ایھا الناس، اے لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ، تم اللہ رب العالمین کا اقرار کرو، تمام معبودان باطل کا انکار کرو، کامیاب ہو جاؤ گے، تملک العرب والعجم، عرب اور عجم کے تم بادشاہ بن جاؤ گے۔ تو اس دور کے جو لوگ تھے وہ اس بات پہ شک میں پڑ گئے، کہا کہ ٹھیک ہے جی، آپ اللہ کے رسول ہیں، جبکہ آپ ہمارے درمیان چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے ہیں، ہم آپ کی یہ بات تسلیم کر لیتے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی کہ بھائی اللہ اتنا بڑا سیٹ اپ، اتنا بڑا نظام اکیلے نہیں چلا سکتا ہے، بلکہ اللہ کے معاون اس کے ساتھ موجود ہیں، اور ان بتوں کا تذکرہ سورہ نوح کے اندر بھی موجود ہے۔ تو جھٹلایا نہیں، ایسا نہیں تھا کہ کفار مکہ اللہ کی وحدانیت کو جھٹلاتے تھے، نہیں، بلکہ اللہ کی وحدانیت کے قائل تھے، لیکن وہ ساتھ یہ کہتے تھے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں، جو سابقہ ہمارے نیک لوگ ہیں، جن کے ہم نے بت بنائے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے معاون ہیں، اللہ کے مددگار ہیں۔ دوسری چیز، جب اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے سامنے پیش کی کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، جس طرح مجھ سے پہلے انبیاء کرام آئے، اس پر ان لوگوں نے اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا تمسخر کیا، آپ کا مذاق اڑایا، کہا کہ بھائی کل تک یہ آدمی ہمارے درمیان تھا، اس نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی تھی، لیکن آج یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں۔ اگر اللہ نے کوئی رسول ہی بھیجنا تھا تو انسان کی شکل میں کیوں بھیجا؟ انسان کی شکل میں نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ جو اعتراض سورہ یاسین کے اندر لوگوں نے کیا تھا کہ بھائی نبی کو جو ہے وہ انسان نہیں ہونا چاہیے، بشر نہیں ہونا چاہیے، کوئی اور مخلوق ہونی چاہیے تاکہ لوگ اس پر یقین کریں، وہی اعتراض اہل مکہ نے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر کیا۔ تیسرا آبجیکشن، جب اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ بھائی یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، ایک مسافر کی مانند ہے، اور یہاں سے کوچ کرنا ہے، یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا ہر انسان نے چھوڑ کر جانا ہے، چاہے وہ کسی بھی کیٹیگری کا مالک ہو، کسی بھی مسند کا مالک ہو، کسی بھی عہدے پر فائز ہو، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، آزاد ہو یا مسافر ہو، مقیم ہو یا ایکس وائی زیڈ، کوئی بھی انسان ہو، یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ یہ بات انہیں سمجھ میں آئی، لیکن جب اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ جب دنیا چھوڑ کر جاؤ گے، اس کے بعد جو تم نے دنیا کے اندر زندگی کو بسر کیا ہے، 60 سال 65 سال یا کوئی بھی تمہاری عمر تھی، اس کا حساب دینا پڑے گا، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اس بات پر یہ چونکے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کی اس بات کی تکذیب کرتے ہیں، آپ کی اس بات کو جھٹلاتے ہیں کہ بھائی مرنے کے بعد کوئی حساب و کتاب نہیں ہے،
مرنے کے بعد کوئی روز جزا نہیں ہے، مرنے کے بعد کوئی ایسا میدان نہیں لگے گا کہ جہاں پر ہم سب پیش ہوں گے اور اپنی زندگی کا وہاں پر حساب کریں گے۔ انہوں نے کہا، اللہ نے ان کے الفاظوں کو نوٹ کیا، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، کہ بھائی یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ محض کھانے پینے کا نام ہے، جینے اور مرنے کا نام ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ تو سابقہ انبیاء کی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی اس بات کی تکذیب کی۔ تو تکذیب اسے کہا جاتا ہے کہ جو چیز جس کے واقع ہونے میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہ ہو، آپ اسے جھٹلا دیں، اسے کہا جاتا ہے تکذیب۔ اور اس سورت کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے یہی کہا، أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ، کیا تم نے اس آدمی کو نہیں دیکھا کہ جو جھٹلاتا ہے بالدین، دین کو؟ کیا تم نے اس آدمی کو نہیں دیکھا جس کے پاس تم میرے پیغامات لے کر گئے، واضح نشانیاں لے کر گئے، ہر معجزہ دکھا دیا، اس کے باوجود اس نے جھٹلا دیا؟ جس طرح سورج کی مثال دی، گھڑی کی مثال دی، کیا تم نے اس آدمی کو دیکھا نہیں ہے؟ بالدین، بالدین سے مراد کچھ لوگوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دین سے مراد روز آخرت ہے، قیامت ہے۔ جس طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ان تک یہ پیغام پہنچایا تو ان لوگوں نے تکذیب کی کہ بھائی آپ کی یہ باتیں جھوٹی ہیں، نہ سمجھ میں آنے والی ہیں۔ اسی طرح اس شخص نے یوم آخرت کا جو دن ہے اسے جھٹلا دیا گیا۔ اور قرآن مجید کے اندر میں اس کا دوسرا نقطہ بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور بعض احباب نے یہ بھی کہا ہے کہ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، یہاں دین سے مراد قیامت نہیں ہے بلکہ دین سے مراد دین اسلام ہے۔ ضروری نہیں کہ یہاں سے مراد دین یعنی قیامت ہو، بلکہ یہاں سے مراد دین اسلام ہے۔ یہ دونوں نقطے آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ پہلی چیز قیامت کے حوالے سے، قیامت اور روز جزا، اور قرآن مجید کی اس پہلی آیت کے اندر جو اللہ پاک نے دین کا تذکرہ کیا ہے، یہ آپ دونوں معنوں کے اندر استعمال کر سکتے ہیں، قیامت کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں، دین اسلام کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں۔ روز جزا کے حوالے سے مسلمانوں کا متفقہ یہ عقیدہ ہے کہ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، اللہ رب العالمین جب تمام لوگ فنا ہو جائیں گے، فنا ہو جانے کے بعد ایک بار پھر اللہ رب العالمین انسان کو نئے سرے سے زندگی عطا فرمائے گا۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جب سور کے اندر پھونک ماری جائے گی تو سارے کے سارے لوگ فنا ہو جائیں گے، جب دوسری پھونک ماری جائے گی تو تم سارے کے سارے اپنی قبروں سے نکل کر باہر آؤ گے، گویا کہ یوں لگ رہا ہوگا کہ جس طرح فوج آ رہی ہے۔ اور یہاں پر ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس روز جزا والے دن، اس قیامت والے دن اللہ رب العالمین جب سب کو موت دے دے گا، کوئی نہیں بچا ہوا ہوگا، هل ترى لهم من باقیہ، اللہ یہ سوال کرے گا کہ اگر کوئی بچا ہے تو بتاؤ، میں اسے بھی مار دیتا ہوں۔ جب سب کچھ فنا ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، تو اللہ رب العالمین ایک سوال کریں گے، اور وہ سوال کیا ہوگا؟ أَيْنَ الْجَبَّارُونَ الْمُتَكَبِّرُونَ، کہ دنیا کے اندر ظالم لوگ کہاں ہیں؟ دنیا میں جو مظلوموں کے اوپر ظلم کرتے ہیں وہ لوگ کہاں ہیں؟ چاروں طرف سناٹا ہوگا، کوئی زندہ نہیں ہوگا، یہاں تک کہ کوئی فرشتہ بھی موجود نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین ایک ندا بلند کریں گے کہ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کے دن کس کی حکمرانی ہے؟ آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟
آج کے دن حاکم کون ہے؟ این الجبارون المتکبرون، وہ لوگ کہاں ہیں کہ جو دنیا کے اندر اپنی پاور، اپنی طاقت اور اپنے پیسے کی وجہ سے مظلوموں پر ظلم کیا کرتے تھے، وہ لوگ کہاں ہیں؟ آپ اسے، وہ لوگ کہاں ہیں؟ نظر نہیں آتے۔ المتکبرون، اور دنیا کے اندر اکڑ کر چلنے والے، تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے کہ میری اولاد بے تحاشا ہے، میرے پاس لڑکے بے تحاشا ہیں، پراپرٹی بے تحاشا ہے، مال و اسباب بے تحاشا ہے، دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں، میں چاہوں تو کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اپنے تکبر اور اپنی انا کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف دینے والے لوگ کہاں ہیں؟ یہ اللہ رب العالمین سوال کریں گے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم سب کو دوبارہ اپنی قبروں سے باہر نکل کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہونا ہوگا۔ تو اس دن کو یہ لوگ جھٹلاتے ہیں کہ بھائی ایسا کوئی دن قائم نہیں ہوگا۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ عقیدہ قرآن مجید کے خلاف ہے کہ ایسا کوئی دن قائم نہیں ہوگا، کوئی روز جزا نہیں ہوگا، کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، کوئی سزا نہیں ہوگی۔ یہ چیز قرآن مجید کے اسلوب، قرآن مجید کے انداز اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کے خلاف ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو کہ جو دین اسلام کو جھٹلاتا ہے؟ پہلے قیامت، اب دین اسلام۔ یہاں دین سے مراد قیامت بھی ہے اور دین اسلام، اور دین سے مراد اسلام بھی ہے۔ دنیا کے اندر بہت سارے مذاہب ہیں، بہت سارے مذہب ہیں، لیکن ان تمام مذاہب کے اندر جو سب سے اعلیٰ، سب سے اچھا، سب سے خوبصورت دین ہے تو وہ دین حنیف ہے، دین ابراہیم ہے، دین اسلام ہے، جس میں اور آپ جو ہے وہ پیوست ہیں، جس نے ہر چیز کو ایک احسن اور خوبصورت انداز سے بیان کیا۔ کہا کہ تم نے دیکھا اس شخص کو کہ تم اس شخص کو کہ جس نے اس دین کو جھٹلا دیا ہے۔ اس کو جھٹلانے کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اور لفظ کا استعمال کیا، جس طرح ارأیتا کے شروع کے اندر الف اور زبر کا استعمال کیا تھا، اسی طریقے سے اللہ پاک نے دوسری آیت کے اندر لفظ فا کا استعمال کیا ہے۔ اور فا یہ جہاں پر بھی استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فا کے بعد جو چیز بیان کی جا رہی ہے اس کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ جو ہے وہ جڑتا ہے۔ فذالک الذی یدع الیتیم، اللہ اکبر، یہ بھی اتنی خوبصورت آیت اللہ پاک نے بیان کی۔ فذالک الذی یدع الیتیم، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو کہ جو یتیم کو دھکے مارتا ہے؟ یتیم کو دھکے مارتا ہے۔ اچھا، یہاں سے یتیم سے مراد لوگوں نے اس یتیم کو لیا ہے جو پروفیشنل قسم کے بھکاری ہیں، جو ہر دروازے پر آتے ہیں، دستک دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ لے کر جاتے ہیں، اگر ان کو دھتکار دو تو بھائی یہ عقیدہ بنایا ہوا ہے کہ اللہ کا غضب نازل ہوگا، جبکہ یہی مصنوعی فقیر روزانہ کی 2000-3000 کی دیہڑی مار رہے ہوتے ہیں۔ تو اسلام نے، دین حنیف نے، دین ابراہیم نے ان لوگوں کو یتیم نہیں کہا ہے۔ فذالک الذی یدع الیتیم، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو یتیم کو دھکے مارتا ہے؟ تو یہاں سے مراد یہ وہ یتیم نہیں ہے جو آپ کے گھر پر آتا ہے اور آپ سے روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ لے کر جاتا ہے، اسے یتیم نہیں کہا گیا ہے۔ اس آیت کے اندر، اس کو سمجھے گا، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے دو چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ نمبر 1 حقوق اللہ اور نمبر 2 حقوق العباد۔ اب حقوق العباد کی بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن ان تمام قسموں میں جو سب سے افضل ترین قسمیں ہیں وہ 2 ہیں، ایک ہے یتیم اور ایک ہے مسکین۔ اللہ نے اپنے حقوق کو مؤخر کیا ہے، اللہ نے اپنے حقوق کی بات نہیں کی، یہاں پر حقوق العباد کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ فذالک الذی یدع الیتیم، اور یتیم کا بھی تذکرہ کیا گیا، ساتھ مسکین کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ اب یتیم اور مسکین کے اندر جو زیادہ مظلوم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یتیم، اس کی حوصلہ افزائی کے لیے اللہ پاک نے مسکین سے پہلے یتیم کا تذکرہ کیا گیا۔
اور یتیم کسے کہا جاتا ہے؟ یتیم معاشرے کا وہ مظلوم ترین انسان ہوتا ہے، وہ مظلوم ترین بچہ ہوتا ہے کہ جس کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہوتا ہے۔ یتیم اسے کہا جاتا ہے کہ جو اپنا حق لینے کی جس کے پاس سکت نہ ہو، طاقت نہ ہو، یتیم اس شخص کو کہا جاتا ہے۔ جو بالکل بے بس ہو، بے کس ہو، جس کے پاس اسباب نہ ہو، جس کے پاس ذرائع نہ ہو، جس کے پاس گھر چلانے کے لیے وسائل نہ ہو، اس شخص کو جو ہے وہ یتیم کہا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ایسے شخص کے لیے اس لیے اس کو مقدم کیا مسکین سے پہلے۔ لیکن ہمارے جو سنگلز پر یا پھر جو گھروں کے باہر جو لوگ آگے دستک دیتے ہیں، یہ ان کا اپنا ذاتی ایک پروفیشنل ان کا یہ کاروبار ہوتا ہے۔ اگر ان کا پیچھے بیک گراؤنڈ چیک کیا جائے تو ہم سے زیادہ بینک بیلنس ان کے اکاؤنٹ کے اندر ہوتا ہے، اور کئی ایسے فقیر، کئی ایسے بابے کہ جو بیکاریوں کا روپ دھار کر کروڑ پتی بن چکے ہیں، اور ہم جب انہیں دھتکاریں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی یتیم کو نہیں دھتکارو، اللہ نے منع کیا ہے، اللہ نے منع کیا ہے۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہاں پر جو یدعل کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ دھکا دینے کے لیے کیا گیا ہے۔ دھکا دینے، اس دھکا دینے سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ کو کوئی مارنے کے لیے آ رہا ہے تو آپ اس کو دھکا دیں، یہ مراد ہے؟ یا اگر آپ کے پاس کوئی کھڑا ہوا آپ دھکا دیں، یہ مراد ہے؟ نہیں، اس یدعل سے مراد یہ دھکا دینا نہیں ہے، بلکہ اس یدعل سے مراد یتیم کے وہ جو حق ہیں جو آپ کے اوپر ہیں، آپ اس یتیم کو اس حقوق سے محروم نہ کریں، یہ تقاضا ہے یدعو کا۔ مثال کے طور پر آپ کے محلے میں، آپ کے پڑوس میں، آپ کے خاندان میں کوئی ایسا بچہ ہے کہ جس کے والد کا انتقال ہو چکا ہے، اس کی نشر نما، اس کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کے دیگر معاملات جو آپ پورے کر سکتے ہیں اور آپ نہیں کر رہے ہیں، یہ معنی ہے یدعو کا کہ آپ اس کو دھکا دے رہے ہیں۔ یہ معنی نہیں ہے کہ بیکاری آیا تو آپ نے اس کو کہا جی معاف کرو، دروازہ بند کر دیا، نہیں، اسے دھکا دینا نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ یتیم کا لفظ اس لیے اللہ رب العالمین نے استعمال کیا کہ معاشرے کے اندر جو سہولیات آپ کے پاس ہیں، جو آرام آپ کے پاس ہے، اور آپ وہ آرام دوسرے کو دے سکتے ہیں، تو اللہ کے لیے اس یتیم کو اس آرام سے محروم نہ کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے یتیم کی کفالت کے حوالے سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرو، یہ چیک کرو کہ یتیم کون ہے، اس کی کفالت کرو۔ کل قیامت کے روز وہ شخص جو یتیم کی کفالت کرتا ہے اس طرح ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہوا کرتی ہیں۔ اس کے بعد کہا گیا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا ہے کہ جو مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا؟ بس یہ آخری بات، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا؟ مسکین کو کھانا کب تک کھلائیں بھائی؟ مسکین کو کھانا کب تک کھلاتے رہیں گے؟ آج حاجی صاحب کے گھر سے آ گیا، آج وہاں سے آ گیا، آج وہاں سے آ گیا، یہ کھانا کب تک آتا رہے گا؟ نہیں میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یحض کا جو لفظ ہے اس کو ہم نے جانچا ہی نہیں۔ یحض کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مسکین کو کھانا کھلائیں، یحض کا مطلب ہوتا ہے اکسانا، اکسارنا، ابھارنا۔ اللہ نے یہاں پر یہ لفظ کیوں استعمال کیا اور پھر لفظ طعام کا بھی استعمال کیا ہے، اس کو سمجھیے گا۔ مسکین وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس وسائل ہیں لیکن کم ہیں۔ مثال کے طور پر مشینوں پہ کام کر رہا تھا، ہاتھ اس کا ڈیمیج ہو گیا، ہاتھ سے وہ معذور ہو گیا ہے، اب اتنا کر سکتا ہے کہ روزانہ کی بیس پر ایک وقت کا کھانا یا ایک وقت کا سیٹ اپ گھر کا چلا سکے، دوسرے وقت کا اس کے پاس مہیا نہیں ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ محلے والے سارے مل کر اس کے گھر پہ کھانا پہنچاتے رہیں؟ کہ قرآن نے کہا کہ مسکین کو کھانا کھلاؤ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مسکین کو کھانا کھلاؤ، سارے مل کے کھانا پہنچاتے رہو، اس کے تو مزے آ جائیں گے، وہ تو ہٹ حرام بن جائے گا، وہ تو کام ہی نہیں کرے گا، اور معاشرے کے اندر نکارہ ثابت ہوگا کہ اگر آپ نے یہ عادت بنا دی کہ بھائی مسکین کو کھانا کھلاتے رہیں۔ قرآن کا حکم ہے، یہ نہیں ہے۔ وَلَا يَحُضُّ، لفظ یحض کا استعمال کیا گیا ہے کہ جو مساکین کو اکساتا نہیں ہے،
اس میں غیرت کو پیدا نہیں کرتا، اس میں جذبہ پیدا نہیں کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ آپ نے ایسے دیکھے ہیں معاشرے کے اندر کہ جو دونوں ہاتھوں سے معذور ہیں، دونوں پاؤں سے معذور ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنی صلاحیت کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہی معنی مراد دیا گیا ہے کہ جو لوگ اکساتے نہیں ہیں، آپ کو پتا ہے کہ فلاں گھر کے اندر ایک مسکین ہے، مسکین کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا کہ جس کے پاس وسائل کی کمی ہے، آپ لوگوں کو نہیں بتاتے کہ یار اس کے لیے کوئی وسائل پیدا کریں، اس کے لیے کوئی کام کا بندوبست کریں، کوئی ایسا کام کا بندوبست کریں کہ جس میں اس کی انا بھی برقرار رہے، اس کی خودداری بھی برقرار رہے اور اس کا انتظام بھی پورا ہوتا رہے۔ اسے کہا جاتا ہے کہ آپ مساکین کو کھانا کھلائیں۔ اب دوسرا جو کھانا ہم لوگ کھلاتے ہیں ہفتے میں ایک آدھ دفعہ یا مہینے میں ایک آدھ دفعہ، یہ چیز صدقہ خیرات کے اندر آ جاتی ہے، اس آیت کے اندر یہ چیز اس آیت کے زمرے میں نہیں آتی۔ البتہ یہاں سے جو مراد اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے وہ مراد جو ہے وہ اکسانا ہے، اس کے جذبے کو پیدا کرنا ہے۔ اگر آپ نے اسی طرح اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیا، بے بس چھوڑ دیا، تو وہ چند دن تک آپ کے ٹکڑوں پہ پلتا رہے گا۔ جب آپ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تو اس کے پاس تو کوئی صلاحیت نہیں ہے، تو پھر وہ برائی کی طرف جائے گا، گناہ کی طرف جائے گا، اور پھر بعد میں ہمارے لیے آپ کے لیے درد سرد بن جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ کیا تم نے دیکھا نہیں اس شخص کو جو یتیم کو دھکے مارتا ہے، یعنی کہ یتیم کے حقوق ادا نہیں کرتا؟ کیا تم نے دیکھا نہیں اس شخص کو کہ جو مساکین کو کھانا نہیں کھلاتا، یعنی کہ مساکین کے اندر اس جذبے کو نہیں پیدا کرتا کہ جس جذبے کے تحت وہ خود کما سکے، خود کھا پی سکے۔ بس اس کے بعد یہ آخری آیت بھی سن لیں، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ۔ اس کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نمازیوں کے لیے ان کی نماز ویل ہے۔ ویل جہنم کا ایک گھڑا ہے، جہنم کا ایک حصہ ہے، یا جہنم کی ایک جگہ ہے، ایک مقام ہے جس کا نام رکھا گیا ہے ویل۔ اور یہ ویل جہنم کی وہ جگہ ہے کہ جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جگہ کیسی ہوگی جس سے جہنم خود پناہ مانگے۔ تو اللہ نے یہ کہا کہ بھائی نمازیوں کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، تباہی اور بربادی ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، نماز پڑھنے والوں کے لیے ان کی نماز ہلاکت کا سبب ہے، تباہی و بربادی کا سبب ہے۔ سورہ ماعون کی یہ آیت ہے کہ نماز پڑھو اور سیدھا ویل میں جاؤ، جہنم میں جاؤ۔ آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ یار یہ کیسی نماز ہے کہ جس کے متعلق یہ کہا گیا کہ نماز پڑھو اور جہنم میں جاؤ۔ یہ اس لیے کہا گیا، اللہ رب العالمین نے اس کی اگلی آیت کے اندر اس بات کی وضاحت کی۔ اگر اس موضوع کو میں یہاں چھوڑ دوں تو آپ لوگوں کے ذہنوں کے اندر بہت ساری باتیں ابلتی رہیں گی کہ نماز پڑھو اور جہنم میں جاؤ، تو اس لیے 2-3 منٹ آپ کے اوپر لے رہا ہوں۔ جس طرح قرآن مجید نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہیں جانا۔ پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، جب دیکھو کہیں جماعت ہو رہی ہے تو بھاگ جاؤ، جماعت کے قریب ہی نہیں جانا۔ قرآن مجید کی آیت ہے بھائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہیں جانا۔ جب دیکھو کہ جماعت ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے کہیں پر، تو وہاں سے بھاگ جاؤ، قریب نہیں جانا۔ یہاں چھوڑ دیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی نا۔ آگے دیکھیں، وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب تم حالت نشہ میں ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہیں جانا، کیونکہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تم نے پڑھنا کیا وہاں جا کر۔ رکوع کی جگہ تم سجدے مار رہے ہوگے، سجدے کی جگہ تم تشہد کر رہے ہو، تمہیں اندازہ ہی نہیں ہوگا، نشے کی حالت میں ہو تو اس کنڈیشن میں نماز کے قریب نہیں جانا۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے جو لوگ نماز ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہا گیا الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، یہ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کے اندر غفلت سے کام لیتے ہیں، سستی سے کام لیتے ہیں۔ اچھا، یہ غفلت کب ہوتی ہے؟ غفلت کب آتی ہے؟ غفلت تب آتی ہے کہ جب دل کے اوپر نفس کا کنٹرول ہو، اللہ کی حکومت نہ ہو۔ جب دل آپ کا نفس کے کنٹرول میں ہو یا نفس کی حکومت ہو اور اللہ کی اس کے اوپر حکومت نہ ہو تو پھر یہ غفلت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ نے یہاں پر یہی بات کہی، اس سے آگے انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ پھر بات کریں گے اگلے جمعے میں۔ تو یہاں پر قرآن مجید کی یہ آیت ہے
نمازیوں کے لیے ان کی نماز ہی ہلاکت کا سبب بنتی ہے۔ کن نمازیوں کے لیے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو لوگ اپنی نمازوں کے اندر غفلت سے کام لیتے ہیں، غفلت سے کام لیتے ہیں، سستی سے کام لیتے ہیں، جب جی چاہا پڑھ لیا، جب جی چاہا نہ پڑھا، جب پڑھا تو جس طرح مرضی چاہا پڑھ لیا۔ تو ان نمازیوں کے حوالے سے قرآن مجید کا یہ حکم ہے کہ بھائی ان لوگوں کی نمازیں ان کو جہنم تک لے کر جانے والی ہیں، ویل تک پہنچانے والی ہیں، جو لوگ اپنی نمازوں کے اندر غفلت سے کام لیتے ہیں۔ اس پہ انشاءاللہ اللہ پاک نے زندگی دی۔ اس کے آگے 2 آیتیں اور ہیں اور اس کے اندر بہت ہی خوبصورت نقطے اللہ پاک نے بیان کیے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے، آپ کو اور ہم سب کو، اور جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔